چین اور ویتنام کے درمیان تعلقات، تنازعات، سفارتکاری اور بدلتے ہوئے اتحاد کی تاریخ کا دور جس میں طاقت کے علاقائی توازن میں امریکہ کا اہم کردار ہے۔ صدیوں سے چین اور ویتنام متعدد جنگوں میں مصروف رہے ہیں، جبکہ بحیرہ جنوبی چین میں علاقائی تنازعات پر جدید کشیدگی برقرار ہے۔ امریکہ علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے اور چین کے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے میں اپنے مفادات کے ساتھ خاص طور پر حالیہ دہائیوں میں ویتنام کی پالیسیوں پر اثر انداز ہوا ہے۔ یہ دستاویزی فلم تاریخی امن و امان کے حالات اور ان قوموں کی جاری جغرافیائی سیاسی جدوجہد میں ان کے فوجی اثر و رسوخ کو تلاش کرتی ہے۔ تاریخی تنازعات اور سیاسی پس منظر، قدیم دشمنیاں اور نوآبادیاتی دور چین اور ویتنام کی ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ ہے۔ 1000 سال سے زیادہ عرصے تک ویتنام چینی حکمرانی کے تحت تھا، جب تک کہ باہڈانگ کی جنگ کے بعد 938 عیسوی میں آزادی حاصل نہ ہو گئی۔ تاہم آزادی کے بعد بھی ویتنام کو چین کے سائے میں اپنی پوزیشن کو نیویگیٹ کرنا پڑا۔ اپنی خود مختاری کو سختی سے برقرار رکھتے ہوئے اکثر چینی خاندانوں کو خراج تحسین پیش کرتے رہے۔ 19ویں صدی کے دوران ویتنام فرانسیسی نوآبادیاتی حکمرانی کے تحت آ گیا، جس نے چین کے ساتھ اس کے روایتی تعلقات کو کمزور کر دیا۔ 20ویں صدی میں نوآبادیاتی مخالف تحریکوں کے عروج نے خاص طور پر ہو چی من کی قیادت میں ویتنام کو فرانسیسی اور بعد میں امریکی افواج کے خلاف اپنی جدوجہد میں کمیونسٹ اتحادیوں بشمول چین اور سوویت یونین کی طرف مڑتے دیکھا۔ ویتنام کی جنگ، چین ویتنام کے تعلقات۔ 1955 تا 1975 کے دوران چین نے شمالی ویتنام کو امریکہ اور جنوبی ویتنام کے خلاف مدد فراہم کی، تاہم جنگ کے بعد چین اور ویتنام کے تعلقات تیزی سے بگڑ گئے۔ ویتنام نے خود کو سوویت یونین کے ساتھ جوڑ لیا، جو کمیونسٹ بلاک ہے۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں 1979 کی چین ویتنام جنگ ہوئی، جس میں چین نے کمبوڈیا پر ویتنام کے حملے اور ہمیروز حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد ایک تعزیری اقدام کے طور پر ویتنام پر حملہ کیا، جس کی بیجنگ نے حمایت کی۔ مختصر لیکن شدید جنگ کے نتیجے میں دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ چین بالآخر پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس بات پر زور دیا کہ اس نے ویتنام کو سبق سکھایا۔ اس تنازع نے چین اور ویتنام کے تعلقات پر گہرا داغ چھوڑا اور 1980 کی دہائی کے دوران مسلسل سرحدی جھڑپوں میں اضافہ ہوا۔ جدید علاقائی تنازعات اور علاقائی کشیدگی۔ جنوبی بحیرہ چین یعنی ساؤتھ چائنا سی کے تنازعات آج چین اور ویتنام کے درمیان کشیدگی کا ایک اہم ترین ذریعہ۔ جنوبی بحیرہ چین، ساؤتھ چائنا سی کہتے ہیں۔ چین اپنی نام نہاد 9 ڈیش لائن کے تحت تقریباً پورے سمندر پر دعویٰ کرتا ہے، جو ویتنام کے خصوصی اقتصادی زون اور پارسل اور اسپراٹلی جزائر میں خود مختاری کے دعووں کے ساتھ اوور لیپنگ کرتا ہے۔ ویتنام نے دیگر جنوبی مشرقی ایشیائی ممالک کے ساتھ مل کر چین کے دعووں کو مسترد کر دیا ہے، جس کی وجہ سے چینی اور ویتنام کی بحری افواج کے درمیان تصادم ہوا۔ چین نے سفارتی دباؤ، فوجی موجودگی کا مجموعہ استعمال کیا ہے اور اپنے دعووں پر زور دینے کے لیے معاشی فائدہ اٹھانا، مصنوعی جزیروں کی تعمیر اور اہم مقامات کو عسکری بنانا۔ ویتنام نے جواب میں چینی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوجی صلاحیتوں کو مضبوط کیا ہے اور امریکہ، بھارت اور جاپان جیسے ممالک کے ساتھ تعلقات کو گہرا کیا ہے۔ امن و امان کی صورتحال۔ ویتنام امن و امان پر سخت داخلی کنٹرول برقرار رکھتا ہے، خاص طور پر قومی سلامتی اور عوامی اختلاف رائے سے متعلق۔ بحیرہ جنوبی چین میں چینی اقدامات پر عوامی ناراضگی کی وجہ سے ویتنام میں کبھی کبھار چین مخالف مظاہرے پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن ویتنام کی حکومت بیجنگ کے ساتھ براہ راست تصادم سے بچنے کے لیے اکثر ان مظاہروں کو دبا دیتی ہے۔ دوسری طرف چین اپنے طاقتور داخلی سلامتی کے آلات کے ساتھ خارجہ پالیسی سے متعلق اختلاف رائے کو بھی سختی سے کنٹرول کرتا ہے۔ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ویتنام اور علاقائی تنازعات پر اس کے نقطہ نظر پر تنقید محدود رہے۔ کولڈ وار میں امریکہ کا کردار۔ جنگ میں اپنی شمولیت کے ذریعے امریکہ نے ویتنام کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ جنگ کے بعد کمیونسٹ ریاست پر امریکی پابندیوں کی وجہ سے امریکہ اور ویتنام کے درمیان تعلقات عملی طور پر نہ ہونے کے برابر تھے، تاہم 1986 میں ویتنام کی اقتصادی اور 1995 میں ڈوئی موئی خط سفارتی تعلقات کی معمول پر آنے کے بعد واشنگٹن اور ہنوئی کے درمیان تعلقات میں نمایاں بہتری آئی۔
ویتنام امریکا کے لیے ایک اہم اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر ابھرا ہے، خاص طور پر چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جبکہ ویتنام ایک جماعتی کمیونسٹ ریاست ہے، اس نے اپنی جغرافیائی سیاسی حکمت عملی کے لیے عملی نقطہ نظر کا مظاہرہ کرتے ہوئے دفاعی تعاون، فوجی مشقوں اور تجارتی معاہدوں میں امریکا کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ فوجی تعاون اور ویژنری اتحاد: حالیہ برسوں میں امریکا نے انڈو پیسیفک میں اپنی فوجی موجودگی میں اضافہ کیا اور ویتنام کے ساتھ دفاعی تعلقات کو مضبوط کیا ہے۔ امریکی جنگی جہازوں نے ویتنام کی بندرگاہ کا دورہ کیا ہے اور دونوں ممالک مشترکہ فوجی مشقوں میں مصروف ہیں۔ اگرچہ ویتنام اپنے تاریخی تجربات اور چینی انتقامی کارروائیوں کے بارے میں خدشات کی وجہ سے امریکا کے ساتھ مکمل طور پر منسلک ہونے کے بارے میں محتاط رہتا ہے۔ اس جنوبی چین میں جہاز رانی کی آزادی کو برقرار رکھنے میں امریکی حمایت کا خیر مقدم کیا ہے۔ واشنگٹن نے ویتنام پر اسلحے کی پابندیاں بھی ختم کر دی ہیں، اسے اپنی فوج کو جدید بنانے اور دفاعی سازوسامان حاصل کرنے کی اجازت دی ہے۔ مزید برآں، امریکا نے میری ٹائم سیکورٹی ٹریننگ اور انٹیلی جنس شیئرنگ میں ویتنام کی حمایت کی ہے، جس سے چینی جارحیت کو روکنے کے لیے ہنوئی کی صلاحیت کو تقویت ملی ہے۔ فوجی اثر و رسوخ اور علاقائی طاقت کا توازن: خطے میں چین کی فوجی حکمت عملی: چین نے اپنی فوج کو تیزی سے جدید بنایا ہے، اپنی بحری صلاحیتوں، میزائل سسٹم اور سائبر وارفیئر پروگراموں کو وسعت دی ہے۔ اس نے بحیرہ جنوبی چین میں ساؤتھ چائنا سی میں مصنوعی جزیروں پر فوجی اڈے قائم کیے ہیں، جس سے اسے اہم شپنگ لین پر اسٹریٹجک کنٹرول حاصل ہے۔ چینی فوج اکثر متنازع پانیوں میں بحری مشقیں اور گشت کرتی رہتی ہے اور ویتنام سمیت دیگر ممالک کو اس کے تسلط کو چیلنج کرنے کے خلاف خبردار کرتی ہے۔ چین کی حکمت عملی فوجی طاقت کو اقتصادی اثر و رسوخ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اپنے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے چھوٹے پڑوسی ممالک پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی سرمایہ کاری اور تجارتی سودوں کا استعمال کرتی ہے۔ تاہم ویتنام خطے کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو چین کے دعووں کو کھلے عام چیلنج کرنے کے لیے تیار ہے۔ ویتنام کا فوجی انداز: ویتنام اگرچہ فوجی لحاظ سے چین سے جڑا ہے، لیکن چینی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر متناسب جنگی حکمت عملی اپنائی ہے۔ اس نے اپنے ساحلی دفاع کو مضبوط کیا ہے، روس اور امریکا سے جدید ہتھیار حاصل کیے ہیں اور اپنی بحری اور فضائیہ کی صلاحیتوں کو بڑھایا ہے۔ ویتنام نے اپنے سلامتی کو بڑھانے کے لیے دیگر علاقائی کھلاڑیوں جیسے کہ بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ بھی فوجی شراکت داری کی ہے۔ ویتنام کا فوجی نظریہ خود انحصاری پر زور دیتا ہے، اس کی قیادت دفاعی حکمت عملیوں کو ترجیح دیتی ہے اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ یہ غیر ضروری تنازعات کو اغوا نہ دے، تاہم ملک کے کسی بھی کشیدگی کے لیے تیار رہتا ہے۔ کیونکہ چین کے ساتھ ماضی کے تنازعات نے ویتنام کی اپنی خود مختاری کے دفاع میں لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ نتیجہ: چین اور ویتنام کے درمیان تنازع جو تاریخی شقاقت، علاقائی تنازعات اور عظیم طاقت کی دشمنیوں سے متاثر علاقائی سیاست کی تشکیل جاری رکھے ہوئے ہے۔ جبکہ دونوں ممالک اقتصادی اور سفارتکاری تعلقات میں مصروف ہیں، ان کے اسٹریٹجک اور فوجی مفادات اکثر تصادم رہتے ہیں، خاص طور پر بحیرہ جنوبی چین یعنی ساؤتھ چائنا سی۔ ریاستہائے متحدہ امریکا ایک بڑے جغرافیائی سیاسی کھلاڑی کے طور پر اس متحرک ہے، ابھرتا ہوا کردار ہے، جو ویتنام کے سابق مخالف سے ایک اہم اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا ہے۔ جیسا کہ چین اپنے علاقائی تسلط پر زور دیتا ہے، ویتنام اپنی خود مختاری کی حفاظت کرتے ہوئے دونوں طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چین ویتنام کے تعلقات کا مستقبل ممکنہ طور پر جاری سمندری تنازعات، اقتصادی باہمی انحصار اور عالمی طاقتوں کے اثر و رسوخ سے متعین ہوگا۔ آئندہ تناؤ براہ راست تنازع میں بڑھے گا یا سفارتکاری کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ یہ قومیں اپنی تاریخی پیچیدگیوں اور جدید جغرافیائی سیاسی حقائق کو کس طرح منتقل کرتی ہیں۔